بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو السلام علیکم۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی پیش گوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پیدائش کے ساتھ ہی فرما دی تھی، اور امام حسین بھی اپنی شہادت کی پیش گوئی پر مبنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سن سن کر جوان ہوئے تھے، اور آپ جانتے تھے کہ میرا اسلام کی سربلندی کی خاطر شہید ہونا تو طے ہے۔ محترم ساتھیو، جب امام حسین علیہ السلام یہ سب جانتے تھے تو ان کے والد گرامی حضرت علی المرتضیٰ، جو کہ اپنے صاحبزادے سے بے پناہ محبت کرتے تھے، وہ بھلا کیسے بلا سکتے تھے؟ وہ اس نزاکت کو کیسے بھول سکتے تھے؟ چنانچہ انہوں نے اپنے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ میرے لیے ایک ایسا رشتہ ڈھونڈا جائے کہ جس سے بہادر اور وفادار بیٹے پیدا ہوں، جو کربلا کے میدان میں میرے بیٹے حسین علیہ السلام کے لیے مدد اور تعاون کا سبب بن سکیں۔ چنانچہ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ نسب شناسی میں مہارت رکھتے تھے، انہوں نے حضرت عباس علمدار کی والدہ سیدہ فاطمہ بنت حزام کا رشتہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کروا دیا، اور یوں حضرت عباس علمدار حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام کے توسط سے سیدہ فاطمہ بنت حزام کے بطن سے پیدا ہوئے۔ حضرت عباس علمدار امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے چھوٹے بھائی تھے، اور امام حسین علیہ السلام کے ہمیشہ ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی بے پناہ عقیدت اور محبت اپنے دل میں رکھتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی شہادت سے قبل اپنی وصیت میں عباس علمدار کو اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے شانہ بشانہ رہنے کی اور ہر طرح سے ان کی مدد اور تعاون کرتے رہنے کی وصیت ارشاد فرمائی تھی، اور اپنے بابا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام کی اس وصیت کو حضرت عباس علمدار نے میدان کربلا میں بھرپور طریقے سے نبھایا۔ حضرت عباس علمدار شجاعت اور وفاداری میں پورے مدینہ منورہ میں بہت مشہور تھے۔ پھر وہ آزمائش کا دن بھی آن پہنچا کہ جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اپنے خاندان کو ساتھ لے کر کربلا میں خیمہ زن ہوئے، تو یزیدی بدبختوں نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے خاندان پر اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر، معصوم بچوں پر کربلا کے اندر دریائے فرات کے پانی کو بند کر دیا، اور نہر فرات پر پہرے بٹھا دیے، اور ان پر پانی کی ایک ایک بوند کو بند کر دیا۔ خود تو بدبخت یزیدی وہاں سے پانی استعمال کر رہے تھے، اور جانور اور پرندے بھی وہ پانی پی سکتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پر اس پانی کو بند کر دیا گیا تھا۔ محترم ساتھیو، ذرا تصور میں تو لائیے کہ وہ کیا منظر تھا کہ حوض کوثر کے مالک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد پر پانی کو بند کر دیا گیا تھا۔ محترم ساتھیو، اس نبی کے ان معصوم پھولوں پر جب کربلا کے تپتے ہوئے ریگستان میں پانی کو بند کر دیا گیا، تو ننھے 6 ماہ کے علی اصغر اور ننھی چند سال کی سکینہ بنت حسین پیاس سے بلبلانے لگی۔ ننھی سکینہ اپنی پیاس تو برداشت کر ہی رہی تھی، اگر برداشت سے باہر تھا تو ننھی سکینہ کے سامنے اس کے ننھے 6 ماہ کے بھائی علی اصغر کی پیاس، جو کہ وہ برداشت نہ کر پا رہی تھی، اور اپنے چچا عباس علمدار کے پاس حاضر ہوئیں اور عرض کرنے لگیں، چچا جان، آپ نے دیکھا نہیں کہ میرے بھائی کی پیاس کے ساتھ کیا حالت ہو گئی ہے؟ میری زبان ہونٹ خشک ہو چکے ہیں، اور میرا بھائی علی اصغر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر رو رہا ہے، اب تو اس کی آنکھوں کے آنسو بھی خشک ہو گئے ہیں۔ چچا عباس، کیا آپ کے دل میں ذرا بھی رحم نہیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے ہی پانی کی 2 بوندیں لا دیں؟ عباس علمدار کا کلیجہ کٹ کر رہ گیا، آپ کے سینے پر چھریاں چلنے لگیں۔ آپ نے امام الشہداء امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی جانب اجازت طلب نظروں سے دیکھا اور عرض کی، اے امام، اب تو مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں ننھی سکینہ اور علی اصغر کی پیاس ہی بجھا سکوں۔ اگر میں ان 2 ننھے پھولوں کی پیاس بجھاتے ہوئے بھی مر جاؤں تو بھی میری زندگی سرخرو ہی ہے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ عباس علمدار میرے بعد میرے خیموں کا، میری عزت دار مستورات کا محافظ ہے۔ آپ نے کہا، اے عباس، تو میرے خیموں کا اور میری عزت دار خواتین کا محافظ ہے، میں تجھے بھلا کیسے بیچ سکتا ہوں؟ امام حسین علیہ السلام کی زبان سے یہ جملہ سننا تھا کہ عباس علمدار نے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا، مولا، اب بس ہو گئی ہے، اب ان معصوم بچوں کی پیاس نہیں دیکھی جاتی۔ امام حسین سے بھی کہاں اپنے لختے جگر ننھے علی اصغر اور سکینہ کی پیاس برداشت تھی۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی عباس علمدار کو اجازت دیتے ہوئے کہا کہ عباس، جاؤ اور بچوں کے لیے پانی لے آؤ۔ یہ سننا تھا کہ عباس علمدار کے چہرے پر خوشی کے وہ اثرات رونما ہوئے کہ جن کو دیکھ کر
لگتا تھا کہ جیسے انہیں اپنی پیاس کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ عباس گھوڑے پر سوار ہوئے، ایک ہاتھ میں مشکیزہ تھاما اور دوسرے ہاتھ میں اپنی تلوار کو تھام لیا اور گھوڑے کو سرپٹ بھگاتے ہوئے فرات کی جانب چلے گئے۔ دشمنوں نے دیکھا کہ علی کا شیر آ رہا ہے، شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام کا سپوت آ رہا ہے، تو وہ راستے میں آنے لگے اور ان کے راستے میں جو بھی یزیدی آتا وہ گاجر مولی کی طرح کٹ کٹ کے دور گر رہا تھا۔ عباس علمدار کا ہاتھ مشکیزے پر اپنی گرفت مضبوط کرتا جا رہا تھا اور دوسرے ہاتھ سے تلوار بازی کے وہ جوہر دکھا رہے تھے کہ جو بھی یزیدی سامنے آتا وہ کٹ کے دور جا گرتا۔ عباس علمدار نے درجنوں یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ اب یزیدی بدبختوں کے حوصلے پست ہو چکے تھے، ان میں ہمت نہ تھی کہ علی کے اس لال کے، اس شیر خدا کے، اس سپوت کے مقابلے میں آتے، اور وہ آتے بھی تو کیسے، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کو اپنی جان عزیز تھی۔ وہ تو اقتدار کے اور دولت کے اور انعام و اکرام کے لالچی تھے، وہ اپنی جان گنوانے کے لیے تھوڑی آئے تھے، جبکہ شیر خدا کا یہ لال تو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھے، ننھے علی اصغر کی پیاس کو مد نظر رکھے، سکینہ کے خشک ہونٹوں کی اور زبان کو اپنی آنکھوں کا محور بنائے اپنے گھوڑے کو سرپٹ فرات کی جانب بھگاتا ہی چلا جا رہا تھا۔ جب عباس علمدار نے دریائے فرات سے اپنے مشکیزے کو بھر لیا تو عباس علمدار کے گھوڑے نے دریائے فرات کے پانی میں اپنا منہ ڈالا، لیکن قدرت نے کیا عجیب منظر دکھایا ہے کہ عباس علمدار کا وفادار گھوڑا بھی شجاعت کا پیکر، جس کی وفا کی مثالیں پورے مدینہ میں دی جاتی ہیں، جس جیسا وفادار اور شجاع نوجوان پورے مدینہ منورہ کی سرزمین پر نہیں ہے، اس کا گھوڑا بھی اس کی طرح با وفا ہی تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرا مالک خود پیاسا ہے لیکن وہ بھی پانی نہیں پی رہا تو وہ گھوڑا بھی پانی نہ پیا، اور اس نے کہا کہ میں پانی کیسے پی لوں۔ ادھر عباس علمدار نے اپنا ہاتھ چلو بھر پانی سے بھرا اور اپنی تشنگی اور پیاس کو بجھانے لگے، لیکن پھر یہ کیا، عباس علمدار نے بھی اپنے چلو سے پانی کو گرا دیا اور ایک مسکراہٹ سے اٹھے۔ پانی کیوں نہ پیا؟ کیونکہ وفاداری کا یہ تقاضا نہیں تھا کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کا خاندان اور ان کے معصوم بچے تو پیاسے رہیں، 3 دن سے بھوک پیاس برداشت کریں کہ ان کے بچوں کے آنسو بھی خشک ہو جائیں، لیکن وہاں عباس علمدار خود پانی پیتا رہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ امام حسین علیہ السلام کی نواسے جگر گوشہ بطول کی بے ادبی عباس علمدار جیسا وفادار کیسے کر سکتا تھا؟ چنانچہ نہ سوار نے پانی پیا اور نہ سواری نے، اور جیسے ہی مشکیزہ پانی سے بھرا اور خوشی سے طمانت کے ساتھ واپس پلٹے تو شمر کی آواز کانوں میں پڑی، جو کہ اپنی فوجوں کو للکار رہا تھا اور ان کو ڈانٹ رہا تھا کہ اگر یہ علی کا شیر ایک بوند پانی بھی خیموں میں لجانے میں کامیاب ہو گیا، اگر علی کے شیروں کو، علی کی اولاد کو پانی کی ایک بوند بھی مل گئی تو پھر تم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا، اور علی کے شیر تم لوگوں کے پورے لشکر کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیں گے۔ یہ سننا تھا کہ شمر بدبخت کے تیر اندازوں نے عباس علمدار پر یک بارگی تیروں کی بوچھاڑ کر دی، مگر شیر خدا کا یہ شیر ان تیروں کو اپنی ڈھال پہ روکتا ہوا آگے بڑھتا گیا، مگر یزیدیوں کے ایک گروہ نے گھیر لیا اور ایک بدبخت سپاہی نے عباس علمدار کے مشکیزے تھامے ہوئے بازو پر ایسا کاری وار کیا کہ آپ کا بازو ہی کٹ گیا۔ لیکن قربان جائیں کہ وفا کے اس پیکر، شجاعت کے اس بلند مینار پر کہ جس نے مشکیزے کو گرنے نہ دیا اور اس پانی کے مشکیزے کو اپنے دوسرے ہاتھ میں تھام لیا اور تلوار کو چھوڑ دیا، اور اب تلوار سے وہ کرتے بھی کیا؟ اب ان کو اپنی جان کی پرواہ کہاں تھی؟ اب ان کو پرواہ تھی تو صرف یہی تھی کہ ننھے علی اصغر کو اور ننھی سکینہ کی پیاس کو بجھانا ہے۔ چنانچہ اب ذہن میں یہ تھا کہ اس پانی سے بھرے ہوئے مشکیزے کو بس خیموں تک پہنچا کے دم لوں، اگر جان جاتی ہے تو جائے، لیکن ان بدبختوں نے دوسرے بازو کو بھی قلم کر دیا۔ اب عباس علمدار کے اس پاس مشکیزے کو منہ میں پکڑنے کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہ تھا، چنانچہ انہوں نے اپنے مشکیزے کو منہ میں پکڑا اور گھوڑے کو سرپٹ بگانے لگے، لیکن تیر اندازوں نے تیروں کی بارش سے عباس کا سینہ چھلنی کر دیا اور عباس علمدار زمین پر تشریف لے آئے اور خیموں کی جانب اپنا رخ کر کے آواز بلند کہنے لگے، السلام یا امام حسین۔ ادھر سے امام حسین علیہ السلام بھی لپکے اور اپنے اس لختے جگر کو پکڑنے کے لیے، اس کو تھامنے کے لیے اس کے پاس آئے اور ان کو پکڑا اور عباس علمدار کا سر اپنی گود میں رکھا تو عباس علمدار نے آخری الفاظ کی صورت میں کہا، یا امام حسین مجھے معاف کر دیجیے گا، میں ننھی سکینہ اور ننھے علی اصغر کی پیاس کی لاج نہ رکھ سکا، اور ساتھ ہی کلمہ طیبہ سے لبوں کو جنبش دی اور اپنی جان کو جان آفرین کے ساتھ سپرد کر کے کربلا کے شہداء میں اپنا نام لکھوا لیا۔ یہ تھا عباس علمدار، یہ تھا شجاعت اور وفا کا پیکر، یہ تھا امام حسین علیہ السلام کے لشکر کا
کی جان کی جس کو امام حسین علیہ السلام کے لشکر سے جدا کرنے کے لیے شمر بدبخت نے ابن زیاد سے امان نامہ لکھوایا اور عباس علمدار سے کہا کہ میں تمہاری جان بخشی کا امان نامہ لکھوا لایا ہوں، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن بس شرط یہ ہے کہ تم حسین کو تنہا چھوڑ دو، کیونکہ شمر بدبخت بھی جانتا تھا کہ جب تک عباس علمدار حسین کے لشکر میں موجود رہے گا حسین کو شکست دینا ناممکن ہے۔ لیکن عباس علمدار نے شمر بدبخت کو دو ٹوک جواب دے دیا اور ارشاد فرمایا کہ میں کبھی بھی اپنے بابا علی المرتضیٰ علیہ السلام کی وصیت کو فراموش نہیں کر سکتا، اور امام حسین علیہ السلام کا ساتھ چھوڑنا تو میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ عباس علمدار نے وفاداری کی وہ مثال قائم کی کہ رہتی دنیا تک عباس علمدار کی وفاداری کی نظیر اور مثالیں دی جاتی رہیں گی۔